بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ اے لوگو، تم صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، ناپ تول پوری طرح کرنا اور لوگوں کو چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور تم سڑکوں پر اس طرح غرض کے بغیر مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دو کہ اللہ کی راہ سے رکو، اور تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اگر مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچا ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے، اس کو ہم کس طرح سے خرچ کریں اور نہ کریں یہ ہم پر ہے، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر کہ آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے کہ آپ ہم کو نماز کی باتوں کا حکم دیتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھر مار مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے، اپنی مہربانی سے مجھے حلال رزق بخشا ہے۔ اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کو جس کام سے روکتا ہوں خود بھی وہ کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے آگے توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، اور کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر تم نہیں جانتے، چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان کے مکانوں میں کبھی بستے بھی نہ ہوں۔ تو ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور کبھی بھی کم تولیں اور کم نہ بیچیں، غرور نہ کریں، کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ کرے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر تورات شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم، جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آتا ہے اور آپ کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے،
جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ ان کو چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پلی پھولی، اور انہی میں سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور جن کا نام دوسرا اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جو کہ پہلے آپ کو قصہ بیان کر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصر کے 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پہ اس زمانے میں قبیطیوں کی حکومت تھی، ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کا ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا اور اپنی قوم کو آزاد کروائے گا۔ اس خبر پر فرعون بہت پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دائی بادشاہ کو جا کر اس چیز کی خبر نہ دے دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، جب پیٹ کھل جانے کا خطرہ ہوگا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ کو بند کر کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انہوں نے صندوق جو بہتا ہوا دیکھا تو صندوق اٹھا کر گھر لے آئے، اور انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی، وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو ان کو صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا میں ایک دائی کا پتہ بتا دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ ایک روز جب صبح سویرے وہ شہر آئے، اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قطبی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بغیر میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی، آپ اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے قطبی کو ایک کوسہ مارا تو اس کی جان نکل گئی۔ اس کو مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین چلے گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر ایک طرف کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا انہوں نے تو پانی کھینچا اور ان جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں وہ کسی کو بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس حق میں نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے۔ 8-10 سال تک
جو میں مدت پوری کروں، مجھ پر روز زیادتی نہ ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص تمہیں وہاں مل گیا تو میں اسے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر ایک درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے۔ تم توا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمہارے جہاں کا اور تمہارے پالنے والا۔ میں نے تم کو پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر، میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کو اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے سوا سے اور بھی بہت کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ آپ نے لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو اور پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، وہ مجھے جھٹک دے گا، میں نے ایک آدمی کو اس کے مار دیا ہے اور اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میری زبان کھول دیں تاکہ لوگ میری زبان سمجھ لیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دیں تاکہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا، انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا، سرکشی کرے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر بڑا گھمنڈ تھا، اسی لیے وہ برابر اس سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بچے تھے جب ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے تمہیں سالہ سال تک اچھا طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلاتا رہا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے۔ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، اور پھر اللہ نے مجھے دانائی دی، اور اب میں رسول بنا کر تیری طرف بھیجا گیا ہے۔ فرعون نے کہا، تم نے جو حرکت کی یعنی کتبی کو قتل کیا، تم نے غلطی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، چاروں طرف اس نے دروائے، اور عید کے دن سب میدان۔ آخرکار جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے کہ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری، شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب
بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کر اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب ڈو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ڈر، تیری فتح ہوگی، تیرے دانے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے اور وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں آ گئی اور سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم سب اس کو مان لیا لیکن میں اس حکم کو نہیں مانتا، میں بڑا ہوں اور وہی بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس جانا ہے اور بس اسی زندگی تک یہ سب چل سکتا ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے ہی غرور میں رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتے رہے۔ کبھی لوگوں کو نصیحت کے لیے قحط ڈالا، پیداوار میں کمی کر دی، اور کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی گئیں۔ مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر جاتے تھے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام قوم کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب پا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی تھے جو چلا اٹھے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح سلامت سمندر کے پار اتار دیا، کیونکہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا۔ مگر جب فرعون اور اس کے لشکر کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکال کر سمندر کی تہہ میں گرا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے رہے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے ان کے منو سلوا بھیجا۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں، ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے درایت حاصل کی، اور ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے اور تنگ آ کر وہ چپ کر گئے۔ دور سے جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم سب نے بہت برا کیا ہے، سب اپنے اپنے گناہ کا اقرار کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے
اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آن لیا اور وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور پھر ایسی بات کبھی وہ اپنی زبان سے مت نکالیں، یہ عہد لیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا۔ اب تم ہمت کر کے ملک شام میں حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر تم بزدلی سے کام لوگے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور وہاں رہنے والے لوگوں کو کہا کہ وہ بڑے بہادر اور جواں ہیں، ہم وہاں جا کر ملک خالی کروا نہیں سکتے اور نہ ہی وہاں قبضہ کر سکیں گے۔ آپ کا حکم ہے تو ہم یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ کا یہ جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اسی لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ رکھ سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلتے رہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خام خواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی کہ آپ نے کہا تھا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے آپ نے اس کو کیوں مار ڈالا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس لیے انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ کر سکے اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے اس کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب میں ضرور بتاؤں گا۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے وہ اس کو نہیں لے گا۔ اس کے بعد لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ لڑکا سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ انہیں اب مہربان اور نیک بیٹا عطا کریں گے۔ اور جو دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی، ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، اور یہ وہ باتیں ہیں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تقریر کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو
اس دنیا میں بھیجا تھا جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے تاکہ وہ نافرمانی نہ کرے، لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ایک سخت عذاب سے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرعون خود کو بادشاہ کہلواتا تھا، خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی موسیٰ کو پلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی اس قوم کو ختم کر دیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔